بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد ہماری گفتگو آج جس موضوع پر اور جس مسئلے پر ہوگی وہ ہے کہ رب العزت کی ذات کلام سے متصف ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کلام فرماتا ہے۔ اور اس مسئلے کو السلام علیکم شیخ، کہ رب ڈسکنیکٹ ہو العزت رہی شیخ، جی ایک 30 سیکنڈ ڈسکنیکٹ ہے شیخ، ایک بار پھر سے اسٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ ہماری گفتگو آج جس موضوع پر جس مسئلے پر ہوگی وہ یہ کہ رب العزت کی ذات کلام فرماتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کلام فرماتی ہے۔ اس بات کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کئی قرآنی آیات کے ذریعے کیا ہے ثابت کیا، اور اسی زمرے میں اس مسئلے کو بھی ثابت کیا کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، نہ کہ مخلوق ہے۔ یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس مسئلے کو لے کر فتنہ پایا گیا اور علماء کو اس مسئلے کے ذریعے کیا ہے آزمایا بھی کیا۔ ایک زمانے میں اگر عالم دین اس بات کا اقرار نہ کرے کہ قرآن اللہ کا مخلوق ہے والعیاذ باللہ، تو اسے سزا دی جاتی، اسے مارا گیا تھا۔ یعنی ہر ایک کو مجبور کیا جا رہا تھا، ہر عالم کو، کہ وہ اس بات کا اعتراف کرے کہ قرآن اللہ کا مخلوق ہے، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو آئیے ان آیات پر غور کریں جن آیات کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہے ذکر فرمایا۔ پہلی آیت کریمہ رب العزت کا فرمان، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور کون ہے اللہ تبارک و تعالی کی باتوں سے زیادہ سچا، یعنی اللہ کی سچائی کے آگے کسی اور کی سچائی نہیں۔ اصدق من اللہ حدیثا، حدیثا کہتے ہیں حدیث گفتگو کو، یعنی اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی جو باتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلام ہیں، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث رسول، حدیث رسول۔ تو ادھر بھی اسی مفہوم ہے، حدیث یعنی گفتگو، بات چیت۔ تو رب العزت نے فرمایا کہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، کون ہے اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ اصدق، یعنی سچی گفتگو کرنے والا۔ دوسری آیت کریمہ جس میں رب العزت نے فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، پچھلی آیت جو ہے اسی کے مفہوم میں ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، کون ہے اللہ سے زیادہ سچی گفتگو والا۔ قیلا، قیلا کہتے ہیں قول سے ہے، جیسے کہ ہم باتیں کہتے ہیں کہ یہ قول رسول ہے، یعنی اللہ کے رسول کا کہنا ہے، اس طرح قول ہے۔ تو قیلا اسی سے ہے، قول سے ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں دیکھیں تو پچھلی آیت کریمہ کے مفہوم میں ہے کہ کون ہے اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ اصدق، یعنی سچی گفتگو اور کلام فرمانے والا۔ تو ان دونوں آیات سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ رب العزت کے ساتھ کلام فرماتی ہے۔ تیسری آیت کریمہ اس سلسلے میں رب العزت کا فرمان، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قالا، قالا یعنی فرمایا، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے عیسی ابن مریم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا، انہیں بلایا، اپنے طرف متوجہ کیا۔ تو قال آیا، قال یعنی کہا، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا۔ تو ادھر بھی کیا ہے، اللہ کا کلام کیا ہے ثابت ہو رہا ہے۔ اسی لیے رب العزت کا کلام، اللہ تبارک و تعالی کی بات مسموع ہے، یعنی سنی جاتی ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے
جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سنانا چاہے وہی سن سکتا ہے. جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے بلایا، پکارا، عیسیٰ نے جواب دیا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ پیش آیا جیسے کہ آگے آیت آنے والی ہے. تو رب العزت کا جو کلام ہے وہ مسموع ہے، سنا جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، سنا جاتا ہے تو آواز ہے اس میں. اور اللہ کا جو کلام ہے اس کے کلمے ہیں، یعنی کلمات ہیں، ورڈ ہیں، جملے پائے جاتے ہیں، اور حروف کے ذریعے ہی اللہ کا کیا ہے، کلام ہوتا ہے. اسی لیے اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ رب العزت کی ذات یتکلم بکلام حقیقی متی شاء کیف شاء بما شاء بحرف وصوت لا يماثل اصوات المخلوقین. یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ رب العزت کی ذات کلام فرماتی ہے، اور اللہ کا کلام حقیقی کلام ہے. اللہ کا کلام حقیقی کلام ہے. کب فرماتی ہے؟ جب چاہے اللہ کلام فرمائے، جیسے چاہے اللہ کلام فرمائے، اور جس بات کو لے کر کے اللہ چاہے کلام فرمائے. حرف کے ذریعے، احرف ہیں، کلمات ہیں اس میں، اللہ کے کلام میں، اور اس کی آواز بھی کیا ہے، پائی جاتی ہے. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ رب العزت کا کلام مخلوقات کی کلام کے مشابہ نہیں ہے. کیوں مخلوقات کی مشابہ نہیں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے یہ قاعدہ گزر چکا ہے جو کہ آیت کریمہ سے میں مذکور ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ اپنی ہر صفت میں، اپنی مکمل ذات میں واحد ہے، اس کی کوئی مثال نہیں. یہی معاملہ اللہ کے کلام کا ہے. اللہ کلام فرماتا ہے، آواز ہے، سامنے والا سنتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی سنانا چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جس بات کو لے کر چاہے اللہ کلام فرماتا ہے. لیکن کیا اللہ کا کلام کی مثال بیان کی جا سکتی ہے؟ اس کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی. اسی طرح کلام فرماتا ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لائق ہے. رب العزت نے فرمایا اسی آیت میں، جو کہ آیت نمبر تیسری آیت کریمہ ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم. چوتھی آیت جس کا ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا، وہ رب العزت کا فرمان، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور تمہارا رب کا کلام، تمہارے رب کا کلام پورا ہوا سچائی اور انصاف کی بنا پر. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ سچائی پر مبنی ہے، اس میں کوئی خلاف واقع، جھوٹ، غلط بات نہیں، والعیاذ باللہ. اللہ کی بات، اللہ کا کلام سچائی پر مبنی ہے اور عدل و انصاف پر مبنی ہے. اللہ نے جتنی باتوں کا ہمیں حکم دیا، کلام فرمایا، اس میں خیر اور بھلائی اور انصاف پایا جاتا ہے. اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شر کیا ہے، نہیں پایا جاتا. تو اس آیت سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی کہ اللہ تبارک و تعالی کلام فرماتا ہے. پانچویں آیت رب العزت کا فرمان، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور رب العزت نے موسیٰ سے صاف صاف گفتگو فرمائی، کلام فرمایا. رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کلمہ، گفتگو فرمائی. اور کیسا کلام؟ تکلیمہ، صاف صاف کلام فرمایا. یہ نہیں کہ اشارے سے یا کسی اور سے، نہیں، صاف صاف کلام فرمایا. کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. چھٹی آیت رب العزت کا فرمان، منہم من کلم اللہ، بعض رسول پیغمبر ایسے ہیں جن سے رب العزت نے ڈائریکٹ کلام فرمایا. بعض رسول اور پیغمبر ایسے ہیں جن سے رب العزت نے ڈائریکٹ کلام فرمایا، جیسے کہ بات گزر چکی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور اسی طرح آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے
کلام فرمایا. یعنی یاد ہوگا وہ قصہ جو معراج کے سفر میں پیش آیا. رب العزت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور کئی چیزوں سے یعنی اللہ کے رسول کو نوازا، جس میں سے یہ 5 وقتہ نماز ہے، تو اس موقع پر کیا ہے، کلام فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو قرآن مجید میں ہے کہ منہم من کلم اللہ، بعض رسول اور پیغمبروں سے اللہ کی ذات نے کلام فرمائی. آیت نمبر 7 اللہ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت پر آئے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک وقت مقرر کیا، اے موسیٰ اس وقت تم آ جانا. جب موسیٰ مقرر وقت پر آئے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو اس موقع پر موسیٰ کا رب یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کلمہ، ان سے کیا ہے، کلام فرمائی. تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی کے کلام کا ذکر ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کسی رسول و پیغمبر کے کہنے پر کلام نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ کا جو کلام ہے وہ اللہ کی مشیت سے تعلق رکھتا ہے. جب چاہے گا رب العزت اسی وقت کیا ہے، کلام فرمائے گا. اسی لیے اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ مقررہ وقت پر آ گئے، حاضر ہو گئے، تو اب رب نے ان سے کیا ہے، کلام فرمایا. اس وقت اللہ نے چاہا، اس مقررہ وقت پر اللہ نے چاہا کہ موسیٰ سے کیا ہے، کلام فرمائے. آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 8 رب العزت کا فرمان، اس کا بھی تعلق موسیٰ علیہ السلام سے ہے. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے طور نامی پہاڑی کے دائیں جانب سے موسیٰ کو پکارا، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ان سے خاص گفتگو، خاص بات کہنے کے لیے انہیں قریب کیا. تو آیت میں ہے وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے موسیٰ کو پکارا، بلایا. نادیناہ منادا سے ہے. آپ کسی کو کہیں فلاں ادھر آ جاؤ، اپنے بیٹے سے کہیں، آپ نے کلام فرمایا اس سے. ہو سکتا ہے کہ بیٹا دور ہے، تو اس کے لیے آپ کو مزید اہتمام کے ساتھ اس سے گفتگو کرنی اور کہنا کہ فلاں ادھر آ جاؤ، بلانا ہے، منادا ہے. تو رب العزت کلام فرماتا ہے، اور اللہ کے کلام میں ندا بھی منادا ہے کہ رب العزت لوگوں کو بلاتا ہے، پکارتا ہے، جیسے کہ نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے. آیت نمبر 9 اللہ تبارک و تعالی کا فرمان وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب تمہارے رب نے موسیٰ کو بلایا، نادا بلایا، پکارا انہیں، اور کیا حکم دیا، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ انہیں دعوت دینے کے لیے. آیت نمبر 10 رب العزت کا فرمان وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، یہ اس کا تعلق آدم اور حوا علیہ السلام سے، کہ جب آدم اور حوا کو رب العزت نے منع فرمایا کہ تم فلاں درخت کو نہ چھونا، اس سے نہ کھانا، اس کے قریب بھی نہ بھٹکنا، لیکن شیطان نے انہیں اپنے وسوسے میں ورغلایا اور اپنے باتوں میں لے آیا، اور ان دونوں نے ارتکاب کر بیٹھا کیا، کہ اس درخت کے پتے کو کھا لیا. تو اب انہیں جنت سے نکلنا پڑا. تو رب العزت نے فرمایا کہ جب یہ معاملہ پیش آیا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان دونوں کے جو رب ہیں، ان دونوں کے آدم اور حوا کے رب، ناداہما انہیں پکارا، انہیں بلایا ندا، اور فرمایا الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا. تو ادھر بھی اللہ تبارک و تعالی بلایا کس کو، اور بلاتا اسی وقت ہے، یعنی بلانا اسی وقت ثابت ہوگا کہ جب کوئی کلام اور آواز نکلے، آواز ہو تب جا کر کے بلانا ہو. آیت نمبر 11 رب العزت نے فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جس دن اللہ تبارک و تعالی انہیں بلائے گا،
منادا، ینادیہم منادا سے، فیقول اور کہے گا ماذا اجبتم المرسلین، کہ تم نے رسول اور پیغمبروں کے ساتھ کیا کیا، ان کی باتوں کو مانا کہ نہیں، ان پر ایمان لایا یا نہیں لایا۔ اور یہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا؟ روز قیامت، میدان محشر میں۔ تو ان آیات پر اگر ہم غور کریں محترم حضرات، یہ مسئلہ واضح طور پر یعنی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کلام فرماتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام فرمانا یہ دنیا میں بھی ثابت ہے۔ دنیا سے مراد یعنی اس دنیاوی ماحول اور زندگی میں اللہ نے کئی انبیاء سے کلام فرمایا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ثابت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ثابت ہے۔ اور اسی طرح روز قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، کلام فرمائے گا، اور اللہ کی طرف سے ندا پائی جائے گی، جیسے کہ آخری آیت جو آپ حضرت کے سامنے بیان کی گئی اس میں اس بات کی طرف کیا ہے، اشارہ ہے۔ تو ان آیات کا خلاصہ یہ، اور جو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اہل السنہ والجماعہ کا اور سلفی عقیدہ، یہ ہے کہ رب العزت کی ذات کلام فرماتی ہے، اور اللہ کا کلام حقیقی کلام، متی شاء جب چاہے، بما شاء جس بات کو لے کر چاہے اللہ کلام فرمائے، کیف شاء جیسے چاہے، جس انداز میں چاہے اللہ کلام فرماتا ہے۔ اور اللہ کا جو کلام ہے یہ حروف کے ساتھ ہے، آواز کے ساتھ ہے، ایسی آواز جو کہ مسموع ہے، سنی جاتی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا یہ کلام مخلوقات کی کلام کے مشابہ نہیں، بلکہ اسی طرح اللہ کا کلام ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق ہے۔ تو ان آیات سے ایک عام بات ثابت ہوئی کہ رب العزت کی ذات کلام فرماتی ہے، اور حقیقی کلام ہے، جیسے کہ بات گزری۔ اب آتے ہیں ایک دوسرا مسئلہ جس کا تعلق اسی مسئلے سے ہے، اور وہ یہ کہ قرآن مجید جو کہ سب سے عظیم کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کی ہدایت کے لیے، کامیابی کے لیے قرآن کو نازل فرمایا۔ کیا قرآن بھی اللہ کا کلام ہے یا کہ کچھ اور معاملہ ہے؟ اس سلسلے میں شیخ الاسلام نے کئی آیات کا ذکر فرمایا، لیکن ان آیات کی وضاحت سے پہلے تمہیدی طور پر جو ہے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے کیا ہے رکھ دی جائیں۔ اس مسئلے میں بہت شدید اختلاف پایا گیا مسلمانوں کے درمیان، یا یوں سمجھیے اہل السنہ والجماعہ اور اہل بدعت کے درمیان۔ معتزلہ جو ایک فرقہ ہے، ان کا کہنا یہ کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ معتزلہ کا۔ لیکن اہل السنہ کا کہنا یہ ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اور اہل السنہ والجماعہ نے اس مسئلے کو کئی دلیلوں سے کیا ہے، ثابت بھی کیا ہے۔ اور ایک موقع ایسا بھی گزر چکا ہے، ایک وقت گزر چکا ہے کہ جب کہ اس مسئلے کو لے کر اہل علم کو ایذا اور تکلیف بھی پہنچائی گئی۔ جو عالم دین اس بات کو نہیں مانتا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو اسے سزا دی جاتی تھی، انہیں مارا جاتا تھا، ان کا بائیکاٹ کیا جاتا تھا، جیسے کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ہیں، اسی طرح ان کے ساتھ ہی امام محمد ابن نوح رحمہ اللہ ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ مأمون نے جب اس مسئلے کی حمایت کی اور اس نے کہا کہ قرآن اللہ کا مخلوق ہے، تو اس زمانے میں اس وقت جس طرح امام احمد بن حنبل عالم دین اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر اور بھی علماء پائے گئے، تو زیادہ تر جو علماء تھے انہوں نے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا کہ قرآن اللہ کا مخلوق ہے، لیکن ہم ادھر یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے دل سے بھی اس بات کو تسلیم کی،
بہت ممکن ہے کہ انہوں نے دل سے تسلیم نہیں کی، بلکہ اکراہن مجبور کیا گیا انہیں ان بات کو تسلیم کرنے کے لیے، یا وہ اس بات کو کہنے میں مؤول تھے، یعنی تأویل کیا۔ دو چیزیں ہیں، دو وجہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت کے جو علماء تھے بظاہر انہوں نے اس مسئلے کو تسلیم کیا کہ قرآن اللہ کا مخلوق ہے۔ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کو قیاس کیا اس مسئلے پر کہ اگر کوئی آپ کو مجبور کرے کلمہ کفر کہنے کے لیے، آپ کوئی کفریہ بات کہیں، اس پر آپ کو کوئی مجبور کرے کہ اگر تم نہیں کہتے ہو تو تمہیں مارا جائے گا، تمہاری جان لے لی جائے گی، تو ایسی حالت میں آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی حالت میں انسان اگر اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے غرض سے ایسے کلمے کو کہہ دیتا ہے، ایسی بات کو کہہ دیتا ہے جو اس سے کہلوائی جا رہی ہے، لیکن دل اس کا ایمان سے مطمئن ہے، تو اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں۔ قرآن مجید میں اس کی اجازت ہے۔ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت کے زیادہ تر اہل علم نے کہہ دیا کہ ہاں قرآن اللہ کا مخلوق ہے، یعنی اس بنا بشد کہی ہے، زبان سے کہا ہے، لیکن ان کا دل، اس کے اندر عقیدہ کیا ہے کہ قرآن اللہ کا مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک دوسری وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے تأویل کیا، یعنی بات تو بظاہر کہی کہ قرآن اللہ کا مخلوق ہے، لیکن انہوں نے اس انداز میں یہ بات کہی کہ اس انداز میں کئی احتمالات، کئی مفہوم اس کے بیان کی جا سکتے ہیں۔ اس کی مثال دے دیتے ہیں کہ عالم دین نے کہا کہ انجیل، تورات، زبور، قرآن یہ سب اللہ کی مخلوق، یعنی اس طرح اشارہ کر کے کہتا ہے کہ قرآن، انجیل، زبور اور تورات یہ چاروں اللہ کے مخلوق ہیں۔ تو یہ چاروں سے مراد کیا کہ چاروں یہ کتابیں ہیں کہ چاروں یہ انگلیاں ہیں؟ اس بات کو سمجھیے کہ جب اسے پیش کیا گیا مأمون کے سامنے یا کسی ذمہ دار کے سامنے اس وقت کی، ذرا بتاؤ تم عالم ہو، تم کو دین کا علم ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہو، ذرا بتاؤ قرآن اللہ کا مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس وقت بعض نے جواب دے دیا کہ صرف قرآن نہیں بلکہ تورات، انجیل، زبور، قرآن یہ چاروں اللہ کی مخلوق ہیں، اشارہ کیا۔ اب چاروں سے مراد ہو سکتا ہے کتابیں میں ہو سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا، لیکن ان کا ارادہ کیا تھا دل میں کہ یہ چار انگلیاں جس کی طرف کیا ہے اشارہ کر رہے ہیں کہ چاروں انگلیاں اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے شاید کیا ہے تأویل کیا اپنی جان، اپنے نفس کو جو ہے محفوظ رکھنے کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود دو عالم دین ایسے ہیں جن کا بالخصوص ذکر ہوتا ہے کہ اس موقع پر انہوں نے اپنی زبان پر اس عقیدے کو نہیں لایا کہ قرآن اللہ کا مخلوق ہے، بلکہ وہ اس بات پر ڈٹے رہے، قائم رہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ اور اس زمرے میں امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد ابن حنبل کا ذکر آتا ہے، اور اسی طرح ان کے ساتھی محمد ابن نوح کا، اور اسی لیے ان دونوں کو مارا گیا، سزا دی گئی مأمون کی طرف سے، اور ان کا بائیکاٹ کیا گیا، ان کو درس و تدریس سے روک دیا گیا، ان کو درس و تدریس سے روک دیا گیا، اور بہت تکلیف پہنچائی گئی۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات آئے کہ اتنی تکلیف ان کو پہنچائی گئی تو انہوں نے وہی کام کیوں نہیں کیا جو دیگر علماء نے کیا؟ زبان سے اعتراف کر، لیکن دل ان کا مطمئن تھا صحیح عقیدے پر۔ اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان دونوں کے کہنے سے باقی کوئی اور نہ رہے، سب اگر اسی میں شامل ہو جائے تو امت کیا ہے گمراہ ہو سکتی ہے، لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ کہ کوئی عالم دین نہیں، تمام علماء کیا ہے اس بات کو کہنا تسلیم کرے تو ہم بھی یہی عقیدہ کیا ہے رکھ لیں۔ اور یہ دونوں ائمہ کرام نے اس مسئلے کو اس ناحیے سے بھی سمجھا ہوگا کہ شریعت کی حفاظت اور عقیدے کی حفاظت اپنے نفس کی حفاظت پر کیا ہے مقدم ہے۔ شریعت کی حفاظت، دین کی حفاظت، سلفی عقیدے کی حفاظت، یہ انسان کی جان اور نفس پر کیا ہے مقدم ہے۔
تو اس ناحیے سے شاید سوچتے ہوئے انہوں نے جو بات اقرار کرائی جا رہی تھی اس کا اقرار نہیں کیا، بلکہ صحیح عقیدے پر کیا ہے، قائم رہے۔ اور ان سے جب پوچھا گیا کہ قرآن کا کیا معاملہ ہے، تو ہمیشہ یہی کہا انہوں نے کہ قرآن اللہ کا مخلوق نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے، کلام ہے۔ اور یہ مسئلہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس مسئلے میں امام احمد بن حنبل اور اسی امام محمد ابن نوح رحمہم اللہ سے کیا ہے، ثابت ہے۔ بہرحال اس مسئلے میں کئی دلیلیں قرآن مجید کی کیا ہے، مذکور ہیں، تقریباً جو ہے کئی آیات ہیں۔ ان آیات پر کیا ہے گفتگو اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اگلی ملاقات میں ہوگی۔ اسی طرح کیا ہے ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔